ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل اس کا 22واں باب پہلی 14 آیات۔ اور یسوع پھر خطاب کر کے تمثیلوں میں ان سے بات کرنے لگا اور کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے غلاموں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلائیں، لیکن انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور غلاموں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے موٹے موٹے بیل اور جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ کچھ خاطر میں نہ لائے اور چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقی نے اس کے غلاموں کو پکڑ کر ان سے برا سلوک کیا اور مار ڈالا۔ اس پر بادشاہ غضبناک ہوا اور اپنی فوجیں بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کیا اور ان کا شہر پھونک دیا۔ تب اس نے اپنے غلاموں سے کہا، شادی کی تیاری تو ہو گئی ہے، لیکن وہ جو بلائے گئے تھے لائق نہ تھے۔ پاس تم چوکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلاؤ۔ اور ان غلاموں نے سڑکوں پر جا کر کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کیا، اور اوان شادی مہمانوں سے بھر گیا۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی پایا جو شادی کی پوشاک پہنے نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، اے میاں، تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیسے آیا؟ مگر وہ خاموش رہا۔ تب بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں لیکن برگزیدے تھوڑے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بہن اور بھائیوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت سن کر مجھے وہ دن یاد آ گیا جب صدر پاکستان کی جانب سے منعقد کردہ کرسمس پارٹی میں شرکت کے لیے مجھے دعوت نامہ بھیجا گیا، اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں ہر خاص و عام کو وہ دعوت نامہ دکھاتا اور فخر محسوس کرتا کہ مجھے حاکم وقت نے دعوت نامہ بھیجا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ وہ دعوت نامہ عرصہ دراز تک میرے قیمتی کاغذات میں محفوظ بھی رہا۔ آج کی انجیل مقدس میں بھی ایک ضیافت کا ذکر ہے، اور یہ ضیافت تیار کرنے والا کوئی عام شخص نہیں، نہ ہی کوئی نواب ہے، نہ ہی کوئی حکمراں ہے یا کوئی اعلیٰ عہدیدار ہے، بلکہ خود بادشاہ ہے، اور جس نے خاص الخاص اور اپنے لائق قابل قدر لوگوں کو بلایا، ضیافت تیار کر کے انہیں بلا بھیجا، انواع اقسام کے پکوان تیار کر کے بھی انہیں بلا کر دیکھ لیا، مگر کوئی ایک شخص بھی اس ضیافت میں نہ آیا۔ ہر کسی نے اپنے اپنے کام اور اپنی اپنی ذات کو ترجیح دی اور بادشاہ کے دعوت نامے کو رد کر دیا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل سردار کاہنوں، قوم کے بزرگوں، فقیہوں، فریسیوں اور یہودیوں کے اس سوال کے جواب میں انہیں سنائی کہ وہ یہ کام کس کے اختیار سے اور کس اختیار سے کرتا ہے۔ جواباً خداوند یسوع نے انہیں 3 تمثیلیں بیان کی، اور شہزادے کی شادی کی یہ تمثیل تیسری تمثیل ہے، اور جس کا مرکزی پیغام ہے بلاہٹ، میری بلاہٹ، آپ کی بلاہٹ۔ اس تمثیل میں بادشاہ خود خدا باپ ہے اور دلہن کلیسیا، بلائے گئے یہودی سردار کاہن
اور قوم کے بزرگ تھے۔ بھیجے گئے نوکر استاد، ربی، شاگرد، رسول اور نبی ہیں، اور ضیافت نجات ہے جو خدا نے سب کے لیے مفت دی۔ لیکن میرے عزیزوں، بلائے ہوئوں نے نوکروں کو مارا پیٹا، حتیٰ کہ ہلاک کیا، اور یوں بادشاہ کا غضب بھڑکا، اور اس نے اپنی فوجیں بھیج کر اس شہر کو نیست و نابود کر دیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تمثیل ایک تمثیل ہی نہیں بلکہ ایک پیشن گوئی بھی ہے، ایسی پیشن گوئی جو پوری ہوئی۔ سن 70 خیمیم میں رومی فوجوں نے یروشلم شہر کی فصیل گرا دی، شہر کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا، اور ہیکل کو اس طرح گرایا کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہا۔ اور یہ وہی جگہ تھی جہاں خداوند یسوع نے تمثیل سنا کر بادشاہ کے قہر سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کی بلاہٹ کا جواب ہاں میں نہیں دیتے اور حیل و حجت اور بہانے بناتے ہیں تو ہماری بربادی بھی یقینی ہے۔ ہماری ہلاکت خدا کی طرف سے نہیں ہوتی، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ یہ ہلاکت ہماری ہی حکم عدولی اور نافرمانی کی بدولت ہوتی ہے۔ اس تمثیل کا دوسرا اہم موڑ یہ ہے کہ خدا کی نجات سب کے لیے ہے۔ خدا نے اس ضیافت میں ہر خاص و عام کو بلایا، مگر ان بلائے ہوئوں میں ایک شخص بھی ایسا تھا جس نے ضیافت کا لباس نہیں پہنا تھا۔ حالانکہ بادشاہ جانتا تھا کہ یہ سب غریب غربا ہیں اور شاہی پوشاک خریدنے کی ان میں سکت نہیں، اس لیے بادشاہ نے انہیں ضیافت کا لباس بھی دیا تھا۔ اس کے باوجود یہ شخص بادشاہ کا عطا کردہ لباس پہن کر نہ آیا، بلکہ اس نے اپنی مرضی اور اپنے کپڑے پہنے، اور بادشاہ کے پوچھنے پر خاموش بھی رہا۔ بادشاہ کے سوال کا جواب نہ دینا اور خاموش رہنا سب سے بڑا جرم ہے، اور اس نے یہ جرم بھی کیا۔ میرے عزیزو، ضیافت میں شرکت کے لیے مناسب لباس پہننا یہی اس کی پہلی شرط ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے گرجا گھروں کا جائزہ لیں تو لوگ رنگ برنگے، بھڑکیلے اور ایسے کپڑے پہن کر آتے ہیں جس سے یوں لگتا ہے کہ وہ گرجا گھر نہیں بلکہ کسی پکنک یا ڈانس پارٹی یا کسی فیشن شو میں آئے ہیں۔ شادی کا لباس، مناسب لباس پہننا دراصل خداوند یسوع کو پہننا ہے۔ اور جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے خود ان کے لیے کپڑے بنائے تاکہ وہ اس کی نظر میں قابل قبول ہوں۔ انہوں نے اپنے لیے جو کپڑے بنائے تھے وہ کافی نہ تھے۔ میرے عزیزو، انسان کی بنائی ہوئی پوشاک جھوٹ، فریب، غصہ، حسد، غضب، قہر، بدگوئی، بدنیتی اور گناہ سے بنی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ خداوند یسوع ہمیں نجات اور راستے کے لباس سے ملبس کرتا ہے، اور یہ لباس محبت، خوشی
سلامتی، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری سے تیار کیا ہوتا ہے۔ آپ بپتسمہ یافتہ عامة المومنین ہیں، کاہن ہیں، مبشران انجیل ہیں یا سسٹر صاحبات ہیں۔ ہم سب کو خدا نے ایک پوشاک عطا کی ہے جس کی ہم نے کوئی قیمت بھی ادا نہیں کی، جو ہمیں سراسر مفت ملا ہے، ضیافت میں شریک ہونے کے دعوت نامے کے ساتھ ملا ہے۔ راستی اور نجات کی اس پوشاک کو ہر داغ سے بچائے رکھیں، اسے پہنیں اور اس بلاہٹ میں قائم رہیں جس کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے۔ اشعیاء 61 باب 10 آیت میں یوں لکھا ہے، میں خداوند میں نہایت شادمان ہوں گا اور میری جان خدا میں خوش ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کی پوشاک سے ملبس کیا ہے، صداقت کا جبہ مجھے پہنایا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی بلاہٹ کو پہچانو، بنا عذر کیے اس میں شرکت کرو تاکہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکو۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔